اگر آپ ادبی دنیا کے کام کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ 4 یوں تقسیم کا بیج بویا جا چکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے محمد کی بیویاں، سسر، داماد، ہمزاد، بیٹیاں، مشیر اور دیرینہ ساتھی، الغرض ہر شخص جب یہ بیج جان پکڑے گا پھوٹ کی جڑ کا حصہ بن جائیں گے۔ لیکن اب کئی سالوں بعد جب محمد بستر مرگ پر تھے، یہ بیویاں ہیں جو ہر چیز کا انتظام سنبھالے ہوئے تھیں۔ یہ ان کا راج ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مریض کمرے پر پہرا لگائے بیٹھی ہیں۔ وہی تعین کرتی کہ آیا محمد کی حالت ایسی ہے کہ عیادت کے لیے آنے والوں کو انہیں دیکھنے کی اجازت دی جائے، یا کیا وہ اس قدر کمزور ہیں کہ ان کے انتہائی قریبی رفیقوں کو بھی دروازے سے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ کئی دن تک تو ان کے بیچ یہ کشمکش رہی کہ محمد بیماری کے دوران کس کے کمرے میں رہا کریں۔ جب بات حد سے بڑھ گئی تو محمد کو سختی دکھانی پڑی، اصرار کر کے عائشہ کے یہاں آن رہے۔ اب محمد کی دیکھ بھال میں یہ بیویاں ہی تھیں جو ہمہ وقت اس بحث میں رہتیں کہ کون سی دوائی دی جانی چاہیے، کون سا ایسا دم ہے جو کارگر ہوگا، کیا نہیں ہوگا، یا پھر انہیں دوا دینا ضروری بھی ہے یا پھر اس کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسی تو خیر کئی باتیں تھیں، لیکن جس معاملے پر اصل جھگڑے نے جنم لیا وہ یہ تھا کہ دن بدن جیسے جیسے محمد کی حالت بگڑ رہی تھی، جھگڑا بڑھتا ہی گیا کہ انہیں دیکھنے کی اجازت کس کو دی جائے اور کس پر روک لگا دی جائے۔ کئی بار تو ایسا ہوا کہ جیسے ہی محمد کی حالت سنبھلی، انہوں نے قوت مجتمع کر کے اگر کسی مخصوص شخص کو دیکھنے اس کو بلا لانے کو کہا تو اس پر بھی تکرار ہوتی رہتی۔ بیویاں اعتراض کرتی، وہ محمد کے ساتھ بحث کرتی۔ بیماری کی وجہ سے محمد کمزور اور ناتواں ہو چکے تھے، ظاہر ہے وہ انہیں ٹوک نہیں سکتے تھے۔ کبھی چپ کر جاتے، بسا اوقات ہاں میں ہاں ملا لیتے۔ اس نزاع اور ہر لمحے کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشمکش کو ختم کرنا اب ان کے بس کی بات نہیں رہی تھی، لیکن وہ صاف دیکھ رہے تھے کہ ان کی امت کے بارے میں خدشات حقیقت کی بدترین شکل میں ڈھلتے جا رہے ہیں۔ ان دنوں پیش آنے والا ایک واقعہ تو بہت ہی مشہور ہوا، اس کی بازگشت آج بھی سنائی دیتی ہے۔ ہوا یہ کہ محمد نے علی کو بلا کر ان کے پاس لانے کو کہا۔ چونکہ مریض کمرے میں بیویوں بالخصوص عائشہ کی بات زیادہ چلتی تھی، اس لیے علی دور ہی رہتے۔ وہ آج کل زیادہ وقت مسجد میں عبادت اور مطالعے میں گزارتے تھے۔ عائشہ بجائے محمد کی خواہش کا احترام کرتی، انہوں نے اپنے والد کی بابت لقمہ دیا۔ کیا محمد بجائے اس کے ابو بکر کو نہیں دیکھنا چاہتے؟ یہ دیکھ کر وہیں موجود دوسری بیوی یعنی عمر کی بیٹی حفصہ نے اپنے والد سے ملنے کا مشورہ دیا۔ کہنے لگی، یا پھر عمر کو دیکھنا چاہیں گے؟ پہلے تو محمد نے علی کو بلانے پر ہی زور دیا، لیکن جب ان دونوں کا اصرار یوں ہی جاری رہا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ یوں ابو بکر اور عمر تو آ گئے، لیکن علی کو نہیں بلایا گیا۔ ایک بیمار بستر مرگ پر پڑے شخص کو یوں بہلا پھسلا کر اپنی مرضی پر مائل کر لینا تاکہ ان کی اپنی مرضی چل سکے، ہر لحاظ سے نامناسب بات ہے، بلکہ کٹھور پن ہے۔ لیکن ظاہر ہے ان جوان عمر بیویوں سے بھی کوئی اپنی منشا لاگو کرنے پر گلہ نہیں کر سکتا۔ دوسروں کے بجائے اپنے یا اپنے اپنے والد کے مفاد مقدم رکھنا ان کی مجبوری بن چکی تھی۔ علی کے بجائے دوسروں کو آگے لانا ان کے لیے ضروری تھا۔ محمد کے بعد ان کے سامنے پہاڑ جیسی زندگی تھی، ایسا مستقبل تھا جس کے ساتھ ساری عمر اکھاڑے میں کشتی لڑنے کی طرح تھا۔ وہ جانتی تھیں اور ان کے لیے لازم تھا کہ وہ اس مشکل مرحلے کے لیے ہر طرح سے تیاری کر لیں۔ وہ جلد ہی بیوہ ہو جائیں گی اور ان کی بسر ہمیشہ ہی بیوگی میں ہونی تھی۔ ان کی قسمت یوں ہی لکھ دی گئی تھی۔ قرآن کی 33ویں سورت میں واضح طور پر ان کے لیے حکم جاری ہوا تھا کہ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ ایک دوسری آیت میں صاف صاف تاکید بھی کر دی، تمہارے لیے ہرگز یہ جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ یوں پیغمبر کی بیویاں اگر واقعی انہیں ماننے والوں کی مائیں تھیں تو وہ اب کبھی بھی دوبارہ کسی سے نکاح نہیں کر سکیں گی۔ محمد کے بعد وہ ہمیشہ بیوہ ہی رہا کریں گی اور ان سے بیاہ شرعی لحاظ سے حرام ہوتا۔ محمد کی بیویوں پر یہ پابندی یعنی دوبارہ شادی کرنے کی ممانعت عرب رواج کے خلاف تھی۔
7ویں صدی عرب میں عام طور پر بیواؤں کی فوراً سے پہلے ہی شادی ہو جایا کرتی تھی۔ زیادہ تر یوں ہوتا کہ مرنے والے کا کوئی قریبی رشتہ دار آگے بڑھتا اور بیوہ اور اس کے بچوں کو سنبھالنے کی غرض سے شادی کر لیتا۔ اس طرح خاندان کی حفاظت ہوا کرتی اور یہ محفوظ رہتا۔ ظاہر ہے اسی لیے یہ ممانعت صرف محمد کی بیویوں کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ دوسرے زاویے سے دیکھیں تو یہ آیتیں کسی طرح سے بھی محمد کی تعلیمات، یعنی بیواؤں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی کفالت اور دیکھ بھال کے پرچار سے میل نہیں کھاتی۔ مگر یہیں یہ نقطہ انتہائی اہم ہے۔ بات یہ ہے کہ محمد کی بیویوں کو امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ ان کے دوبارہ سے شادی کرنے پر پابندی سے بھی انہیں ایک واضح رتبہ اور بلند مقام عطا کرنا تھا۔ وہیں یہ ممانعت اس بات کی بھی غماز ہے کہ امت مسلمہ کا تصور کسی ایک شخص، خاندان، کنبے یا قبیلے تک محدود نہیں، بلکہ یہ تو ایک قومیت بھی نہیں، بلکہ اس کی مثال تو ایک بڑے خاندان جیسی ہے۔ شاید یہ سب احکامات اور اس کے نتیجے میں بلند مقام بڑی عمر کی بیویوں کے لیے تو موزوں ہوتی، مگر بغور دیکھیں تو یہ عائشہ اور حفصہ جیسی جوان عمر بیویوں کے لیے ایک بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ ان کے لیے یہ انتہائی مشکل مرحلہ تھا۔ اگر انسانی سطح پر سوچیں تو یہ سفاک معلوم ہوگا۔ بالخصوص عائشہ کے لیے تو یہ باقی سب سے بڑھ کر جبر تھا۔ عائشہ کی عمر بمشکل ایک لڑکی جتنی تھی۔ وہ اب تمام عمر بیوہ رہیں گی۔ وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکیں گی۔ یوں وہ ہمیشہ لاولد بھی رہیں گی۔ اگرچہ وہ مومنین کی ماں کہلائیں گی، لیکن خود اپنے پیٹ سے انہیں کبھی اولاد نصیب نہیں ہوگی۔ اس طرح عرب معاشرے میں جہاں ہر شے خاندان، قبیلے سے جڑی ہے، اولاد نرینہ ہی سب کچھ ہو، وہاں عائشہ کے لیے اگر وہ توجہ نہ دیں گی تو ان کے لیے آگے چل کر انتہائی کڑا وقت آنے والا تھا۔ یقیناً محمد کی بیویوں سے شادی کرنے والے خواہش مند افراد کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول کی بیوہ سے شادی کرنے کے لیے ہر مرد اگر ضروری ہوتا تو مقابلہ بھی کرتا، یہاں تک کہ خون ریزی سے بھی باز نہ آتا۔ اس طرح ہر شخص محمد کے ساتھ نسبت پکی کرنے کا راستہ نکالتا اور اپنا سیاسی اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر سکتا تھا۔ یہی وہ چیز ہے جس سے محمد لوگوں کو باز رکھنا چاہتے تھے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بات منظر عام پر نہیں آئی۔ ایسے کئی موقع آئے جب جید اصحاب میں سے بھی کئی ایسے تھے جو برملا اس خواہش کا اظہار کر چکے تھے۔ مثال کے طور پر ایک روایت میں تو واضح الفاظ میں طلحہ کا ذکر ملتا ہے۔ طلحہ عائشہ کے چچا زاد بھائی تھے، جنہیں ایک جگہ پر اونچی آواز میں یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ وہ محمد کے بعد عائشہ کے ساتھ نکاح کریں گے۔ ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی، کیونکہ انہیں فوراً ہی عائشہ کی ایک بہن کے ساتھ نکاح میں باندھ دیا گیا۔ لیکن اب چونکہ یہ آیتیں اتر چکی تھیں، اس طرح کی باتوں پر پوری طرح روک لگا دی گئی تھی۔ کوئی شخص ایسی کوئی خواہش اپنے دل میں پالنے کا خیال بھی نہیں لا سکتا تھا۔ ظاہر ہے خدا کی بات آخری تھی۔ محمد اپنے پیچھے 9 بیوائیں سوگوار چھوڑیں گے اور ان میں سے کوئی بھی اب کبھی بھی دوبارہ شادی نہیں کر پائے گی۔ ان 9 بیواؤں میں یہ عائشہ تھیں جو اپنے مستقبل سے متعلق باقی سب سے زیادہ فکر مند تھیں۔ ابھی ان کی عمر صرف 21 برس تھی اور وہ عمر بھر کے لیے بیوہ ہونے جا رہی تھیں۔ ذرا سوچیں، وہ ایسے شخص کی بیوہ ہوں گی جس نے مرتے ہوئے کوئی وصیت بھی نہیں کی۔ کیا وہ ان کے بعد اپنے والد کے گھر واپس چلی جائیں گی، جہاں ان کی پہاڑ جیسی عمر وقت سے پہلے ہی ہر معاملے سے سبکدوش ہونے کی متقاضی رہے گی؟ اتنی چھوٹی عمر میں ہی تنہائی اور زندگی کے دھارے سے علیحدگی کا سوچ کر انہیں ہول آتا ہوگا۔ وہ تو جب اس بارے میں غور کرتی ہوں گی تو سوچیں ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ یقیناً یہ ان کے لیے انتہائی پریشان کن صورتحال تھی۔ آج تک وہ ہمیشہ ہی توجہ کا مرکز رہی تھیں اور اب اچانک وہ گمنامی کا شکار ہونے جا رہی تھیں۔ جس طرح کی ان کی شخصیت تھی، وہ کسی بھی صورت کونے سے لگنے پر تیار نہ ہوتی۔ اب ان حالات میں اگر محمد مرنے سے پہلے علی کو اپنا جانشین مقرر کر لیتے ہیں تو عائشہ کا خیال یقیناً یہی رہا ہوگا کہ اگر اس سے پہلے انہیں کوئی رعایت کی توقع رہی تھی تو اس صورت میں تو وہ ہلکی سی امید بھی دم توڑ دیتی۔ علی کے ہوتے ہوئے وہ محمد کے بعد پہلے ہی دن گمنامی کے کنویں میں دھکیل دی جائیں گی۔ عائشہ کو ذاتی طور پر اس طرح کی صورتحال میں علی سے کسی اچھائی کی امید نہیں تھی۔ صرف وہی نہیں بلکہ ابو بکر بھی گمشدہ ہار کے معاملے میں علی کے انتہائی ترش کردار پر نالاں چلے آ رہے تھے۔ علی نے جو محمد کو انتہائی کند اور کھنڈے انداز میں مشورہ دیا تھا، اس سے نہ صرف ابو بکر بلکہ ان کے پورے خاندان کی بے عزتی ہوئی تھی۔ یوں
اگر قبائلی رواج کے مطابق دیکھیں تو یہ نہ صرف ان کے کنبے بلکہ قبیلے اور مدینے میں مہاجرین کی عزت کا معاملہ بن چکا تھا۔ مہاجرین کی بے عزتی بارے کم از کم عمر کا یہی خیال تھا۔ وہ اور ابو بکر محمد کے سب سے منجھے ہوئے مگر عمر رسیدہ ساتھی اور مشیر تھے۔ وہ ان کے دیرینہ رفیق دوست تو تھے ہی، دونوں ہی محمد کے سسر بھی تھے، اگرچہ ان دونوں اصحاب کی عمریں محمد سے کم تھی۔ ابو بکر ان سے 2 سال جبکہ عمر 12 سال چھوٹے تھے، لیکن ان کا حلقہ اثر کہیں بڑھ کر تھا۔ جہاں سفید ریش ابو بکر خمیدہ کمر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو گویا شفقت اور تکریم کا دور دورہ ہو جاتا، لوگ ان کی طرف مائل ہوتے اور ان کے ساتھ تعظیم برتتے، انہیں انسیت محسوس ہوتی۔ دوسری جانب عمر ایک انتہائی سخت جان طبیعت اور اعصاب کے مالک جنگجو واقع ہوئے تھے۔ ان کا روب اور دبدبہ اتنا تھا کہ جہاں وہ کھڑے ہوتے مجال ہے کسی کو چونو چرا کرنے کی جرت بھی ہو پاتی، لوگ ان کے جلال سے دبے رہتے۔ اس چھوٹے سے مریض کمرے میں بھی عمر کی موجودگی کا زبردست احساس رہا کرتا ہوگا۔ وہ اس قدر بلند قامت واقع ہوئے تھے کہ عائشہ کہا کرتی، ہجوم میں دور ہی سے وہ دوسروں سے اتنے اونچے بلند نظر آتے جیسے گھوڑے پر سوار ہوں۔ عمر ہاتھ میں ہر وقت ایک لچکدار چھڑی، جو عام طور پر گھڑ سواری میں استعمال ہوتی ہے، اٹھائے پھرتے تھے۔ جہاں ضرورت پڑتی اسے انسانوں پر بھی استعمال کر لیتے، چاہے گھوڑے کو سدھانا ہو یا کسی شخص کو راہ راست پر لانا مقصود ہو، بلا امتیاز اس کا استعمال کرتے۔ اسی طرح ان کی آواز بھی شخصیت کے عین مطابق خاصی گرجدار تھی، عام بول چال میں بھی لگتا جیسے حکم دے رہے ہوں۔ میدان جنگ میں یا کسی مباحثے میں یہ آواز اور اونچی ہو جاتی اور سننے والے کے دل پر ہیبت طاری کر دیتی، یوں ہر شخص آواز سے بھی دب کر رہتا، صرف گلے کی کھنکار سن کر ہی فوراً باادب ہو جاتا۔ عائشہ کے مطابق وہ کسی کمرے میں داخل ہوتے تو جیسے سب کو سانپ سونگھ جاتا، ہنستے ہوئے لوگ ایک دم سنجیدہ ہو جاتے۔ یوں اکثر کہا جاتا کہ جس محفل میں بھرپور خاموشی نظر آئے یقیناً عمر بھی وہیں موجود ہوں گے۔ یہی نہیں، کسی بھی جگہ پر جہاں عمر کی آمد ہوتی لوگ چپ تو ہو جاتے، ساتھ ہی سب کی نظریں ان پر جم جاتی کہ اب کچھ کہیں گے، صرف انہی کو سنا جائے۔ کسی شخص میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خواہ عمر سے بات چیت کرے، گپ شپ لگائے یا لمبے چوڑے قصے سناتا پھرے۔ عمر کے یہاں فضول گوئی اور ہنسی مذاق کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اب ایسی شخصیت کے مالک ہوتے ہوئے بھی مریض کمرے میں ان کی موجودگی کے باوجود اگر کسی محفل میں محمد کے آس پاس شور شرابہ ہو تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صورتحال کس قدر تشویشناک ہو چکی تھی۔ اس کمرے میں موجود ہر شخص اسلام کی سربلندی اور حفاظت چاہتا تھا، لیکن ان میں سے ہر شخص کو اس کے ساتھ ساتھ ذاتی مفادات کا تحفظ بھی عزیز تھا، جیسا کہ عام طور پر سیاسی معاملات میں ہوا کرتا ہے۔ ہر اہم شخص کو یہی لگتا ہے کہ اس کے ذاتی مفادات اور ترجیحات ہی دراصل پوری قوم کے مفادات اور ترجیحات ہیں۔ سیاسی طور پر پراثر شخصیات کے لیے یہ ایک ہی چیز ہوا کرتی ہے۔ یہی بات اس واقعے کے پیش آنے پر ثابت بھی ہو جاتی ہے، جو بعد ازاں قلم اور کاغذ کا واقعہ کہلایا جائے گا۔ ہوا یوں کہ محمد کی بیماری کے 90 دن ان کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی۔ عام طور پر ایسا سنبھالا تب آتا ہے جب بستر مرگ پر مریض کا آخری وقت قریب ہو۔ یہ عارضی ہوتا ہے، اس کے بعد حالت بگڑتی ہی چلی جاتی ہے تاں کہ موت گلے نہ لگا لے۔ اٹھ کر بیٹھے تو خاصے حشاش بشاش لگ رہے تھے۔ انہوں نے تھوڑا سا پانی پیا اور عام خیال یہی ہے کہ اپنی آخری خواہش، اور جسے بعد ازاں ممکنہ طور پر وصیت بھی شمار کیا جائے گا، واضح کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ لیکن یہاں بھی اس معاملے کی روایات کے بیان میں خاصا ابہام ملتا ہے۔ لکھنے کا سامان لے آؤ تاکہ میں تمہیں کچھ کہوں اور تم اسے لکھ لو، اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہی اور ضلالت کا شکار نہیں ہوگے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر کہنے لگے۔ دیکھنے میں یہ نہایت سادہ اور صاف درخواست تھی، اسی طرح یہ نہایت معقول بات بھی لگتی ہے کہ ان حالات میں، بلکہ کئی حالات جو رخ اختیار کرتے جا رہے تھے، ایسے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ لیکن ہوا یہ کہ کمرے میں موجود تمام لوگوں میں یہ سنتے ہی ایک دم افراتفری پھیل گئی۔ اس وقت یہاں محمد کی بیویاں ابو بکر اور عمر موجود تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ محمد کیا لکھنے جا رہے ہیں، یا جیسا کہ روایت میں بیان کیا گیا ہے انشا نویس سے کیا لکھوانے جا رہے تھے۔ یہ وضاحت ضروری ہے کیونکہ عام اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ محمد نہ تو لکھ سکتے تھے
اور نہ پڑھنے کے قابل تھے۔ حالانکہ حقیقت سے قریب تر ہو کر سوچیں تو یہ بات ناممکن سی لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد ایک عرصے تک تجارت کا کام کرتے رہے، منجھے ہوئے آڑتی تھے۔ انہیں یقیناً تمام تر تجارت، لین دین اور نفع اور نقصان کا حساب کتاب رکھنے کی ضرورت رہتی ہی ہوگی۔ اگرچہ یہ لکھنے اور پڑھنے میں کوئی بہت مہارت تو نہیں، لیکن پھر بھی اس کام کے لیے بھی بنیادی پڑھائی لکھائی تو لازم ہی ہوتی ہے۔ لوگوں کا ایمان کی حد تک یہ ماننا اور اس پر ہمہ وقت اصرار کہ محمد پڑھنے اور لکھنے سے قاصر تھے، دراصل قرآن کی سچائی کی دلیل بنا کر پیش کی جاتی ہے۔ یعنی یہ کہ اس طرح یہ بات ثابت کر دی جاتی ہے کہ قرآن دراصل ذات مقدس یعنی خدا یعنی اللہ کی زبان ہے، اور اس کے ظہور میں کسی انسانی خیال اور بیان کی کسی بھی طرح سے آمیزش یا کھوٹ شامل نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی کسی بھی دلیل کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس پائے کی زبان، فصاحت اور بلاغت قرآن میں پائی جاتی ہے، وہ ایک آڑتی تو دور کی بات، بڑے سے بڑے کلام گو، شاعر یا نثر نگار کے بس کی بات نہیں ہے۔ خیر، جب محمد نے اس آخری خواہش کا اظہار کر دیا، آپ اپنی سہولت کے مطابق سمجھ لیں کہ جو وہ لکھنا چاہتے تھے یا لکھوانا چاہتے تھے، کمرے میں موجود تمام افراد کے ذہن پر ایک ہی سوال تھا۔ جو وہ لکھوانا چاہتے ہیں، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ آگے کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے عام ہدایات لکھوانا چاہتے ہیں، یا پھر کیا وہ دینی تعلیمات کا ایک بار پھر اعادہ کرنا چاہتے ہیں؟ دین سے مثال دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پیچھے امت کے لیے کیا چھوڑے جا رہے ہیں؟ یا پھر وہ سوال جس کا ان لوگوں کو اصل ڈر تھا، کیا وہ واقعی وصیت لکھوانے جا رہے ہیں؟ کیا مرنے سے پہلے پیغمبر خدا اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اپنا جانشین مقرر کرنے والے ہیں؟ جس قدر اہم یہ سوال ہے اور مندرجہ بالا بیان کیے گئے حالات ہیں اور اوپر بیان کیے گئے حالات ہیں، ایسے میں کمرے میں موجود لوگوں میں افراتفری پھیل جانا قدرتی بات ہے۔ سادہ حالات میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ وہ کیا لکھوانا چاہتے ہیں تو اس کا حل یہی ہے کہ کاغذ اور قلم لے آتے تو پتہ چل جاتا، لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا۔ جو ہی انہوں نے یہ مطالبہ کیا، وہاں موجود ہر شخص اندر ہی اندر جان چکا تھا کہ اس درخواست کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس کی وجہ کئی سوالات ہیں جو لازمی طور پر وہاں تمام لوگوں کے دل اور دماغ پر چھائے ہوئے تھے۔ مثلاً کیا ہوگا اگر محمد نے واقعی اپنی وصیت لکھوا لی؟ پھر کیا ہوگا اگر یہ وصیت ان کے حق میں نہ ہوئی؟ اگر محمد نے علی کو اپنا جانشین مقرر کر لیا تو پھر ابو بکر نہیں، عمر نہیں، بلکہ کوئی بھی دوسرا دیرینہ ساتھی نہیں بلکہ علی، تو پھر اگر وہ واقعی وصیت لکھوانا چاہتے تھے، لکھوانے پر اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ زبان سے کہہ کیوں نہیں دیتے؟ قلم اور کاغذ منگوانے میں کیا حکمت ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ موت کے بستر پر اب انہیں اس کمرے میں موجود لوگوں پر اعتبار نہیں رہا کہ وہ اس زبانی وصیت کو منو ان باقی لوگوں تک پہنچائیں گے؟ کیا وہ اسے پکا لکھوانا چاہتے تھے تاکہ باقی لوگ ان کی زبان پر شک نہ کریں بلکہ لکھے ہوئے کو اچھی طرح دیکھ لیں اور اس میں کسی بھی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ رہے؟ اگرچہ ان شبہات کو وہاں کسی شخص نے بآواز بلند ظاہر تو نہیں کیا، لیکن پھر بھی کمرے میں ایک ہاؤ ہو مچ گئی۔ اس شور شرابے سے محمد کی حالت ایک دم پھر بگڑ گئی۔ جو ہی ان پر دوبارہ غشی کا غلبہ آنے لگا، وہ اس بات پر متفکر ہو گئے کہ محمد کو اس قدر دباؤ اور تناؤ سے دوچار کرنا مناسب بات نہیں ہے۔ بجائے وہ اصل مدعا کی طرف توجہ دیتے، ان کا سارا زور اس بات پر مجتمع ہو گیا کہ کمرے میں خاموشی کی ضرورت ہے۔ اس بات پر بھی جبکہ وہ خاموشی کی ضرورت پر زور دے رہے تھے، ان کی آوازیں اونچی سے اونچی ہی ہوتی چلی گئیں۔ یہ نہایت عجیب و غریب منظر ہے۔ اس بات کے واضح اشارے ہیں کہ اس کمرے میں موجود لوگ جو اس شخص کے انتہا درجے کے وفادار ہیں، یہ بات کئی مواقع پر ثابت بھی ہو چکی ہے۔ اب وہی شخص اپنی وصیت لکھوانا چاہتا ہے۔ شاید وہ اپنا جانشین بھی مقرر کر لے اور اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہر شخص چاہتا ہے کہ ہو جائے۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس بابت جو درست ہے وہ جان لے، اس شخص کی مرضی جان لے، لیکن وہیں اسی وقت یہی ایک چیز ہے جو کوئی بھی شخص جاننے کی تاب نہیں لا سکتا۔ یہ عجب مشکل ہے، یہ ان لوگوں کی مجبوری ہے۔ اگر علی کو جانشین مقرر کر بھی دیا جاتا ہے تو اس کمرے میں موجود کوئی بھی شخص اس نامزدگی کو کسی بھی صورت تحریر میں نہیں لانا چاہے گا۔ جہاں یہ عجیب صورتحال ہے، نہایت عجیب و غریب منظر ہے،
وہیں یہ خالصتاً انسانی خصلتوں کا بھرپور اظہار بھی ہے۔ اس کمرے میں موجود سبھی انسان ہیں، جو اگر ایک طرف انتہائی محترم اور تاریخ کا کلیدی حصہ رہے ہیں، وہیں وہ بنیادی انسانی خاصیتوں، کمزوریوں اور ناکامیوں سے بھی پر ہیں۔ ان میں سے ہر شخص متفکر ہے، کوئی بھی محمد کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ وہ ایک زمانے میں جب حالات انتہائی بدتر تھے، اس وقت بھی محمد کے ساتھ جم کر کھڑے رہے تھے۔ ابھی تو انہیں چھوڑ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ آج بھی ویسے ہی ان کے گرد جمع ہیں، محمد کی حفاظت، بیماری سے بچانے اور انہیں ہر طرح کے شر سے، یہاں تک کہ خود اپنی مجبوریوں کے شر سے بھی بچائے رکھنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر خدا کو سکون ملے، اس بیماری میں ان کی زندگی آسان ہو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ دل کی گہرائیوں سے محمد کا بھلا چاہتے تھے۔ وہ پہلے ہی ان کے وفادار چلے آ رہے تھے۔ ہر کوئی اپنے آپ سے ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن جس طرح کے حالات تھے اس میں ان کی یہ کوششیں بھی بے فائدہ ثابت ہو رہی تھیں۔ وجہ اوپر بیان ہو چکی ہے۔ قلم اور کاغذ منگوانے کے فائدے اور نقصانات پر بحث ہونے لگی، اور یوں شور و غل بڑھتا ہی گیا۔ اس دھما چوکڑی کو ظاہر ہے محمد کی صحت برداشت کرنے سے قاصر تھی۔ وہ ایک دم ہی پھر غش کھا کر بستر پر گر گئے۔ غصے میں بجھے ہوئے ہر لفظ کی دھمک کانوں کو پھاڑتی ہوئی، ہر تیز لے جیسے ان کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ کمرے میں ہنگامہ اور شور اس قدر بڑھا کہ محمد کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو، انہوں نے حتمی انداز میں بڑبڑا کر کہا۔ پھر پوری قوت سے آواز دوبارہ جمع کی۔ دوبارہ بولے تو صرف یہ کہہ سکے، میری موجودگی میں انبن اور لڑائی بند کرو۔ پھر درد اور بخار کے ساتھ شور نے آن لیا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کشمکش اور کھینچ تانی کے باعث وہ اس قدر ناتواں ہو چکے تھے کہ یہ الفاظ ان کے منہ سے بمشکل سرگوشی بن کر نکلے۔ ایسا لگا جیسے وہ زیر لب کچھ بڑبڑا رہے ہیں۔ صرف عمر تھے جو انہیں سن پائے، اور ان کے لیے یہ کافی تھا۔ اب پہلی بار اپنی زور آور طبیعت اور کھری اور اونچی آواز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے چلا کر حکم دیا، رسول خدا درد سے نڈھال ہیں، یہ بہت بڑھ گیا ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن خدا کی کتاب ہے، اور ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ پھر بھی اس کے بعد یہ کافی ثابت نہیں ہوا۔ شاید یہ کافی بھی ہوتا، بلکہ اسے کافی ہونا چاہیے تھا، لیکن بعد میں مسلمانوں کے لیے صرف قرآن کافی ثابت نہیں ہوا۔ عمر کے الفاظ آج بھی یقین اور کامل ایمان کی درخشاں مثال بن کر پیش کیے جاتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ بعد کے دور میں یہ ہرگز کافی نہیں تھا۔ آگے چل کر وقت آئے گا کہ قرآن کے ساتھ سنت کو بھی انتہائی اہم ضمیمے کی صورت میں اسلام کا کلیدی حصہ بنا دیا جائے گا۔ سنت سے مراد محمد کی کہی ہوئی باتیں اور کیے گئے کام، اور وہ ہزاروں اور لاکھوں روایتیں ہیں جو احادیث کی شکل میں ان لوگوں نے جمع کی جو ان کی انتہائی قربت کے دعوے دار رہے تھے۔ ان حدیثوں میں محمد کا طور طریقہ، ہر طرح کا کام، چاہے وہ زندگی کے بڑے اور اہم معاملات سے متعلق ہو یا روزمرہ زندگی کے معمولات ہی کیوں نہ ہوں، پوری تفصیل کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ سننا یا سنت عربی زبان کا روایتی اور قدیم لفظ ہے، جس سے مراد آباء و اجداد یعنی باپ دادا کا طور طریقہ ہے۔ اسی لفظ اور نظریے کی بنیاد کو بعد میں ایک گروہ اپنا تعارف بنا لے گا جنہیں ہم آج سنی کہتے ہیں۔ حالانکہ شیعہ بھی محمد کے کم و بیش انہی اقوال اور افعال کی پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ پیروی کرتے ہیں۔ بہرحال اس وقت عمر کا حکم چل گیا۔ ان کے الفاظ نے اپنا کام کر دکھایا۔ جو مقصد تھا وہ پورا ہوا، اور مریض کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ یوں کہیے ہر شخص کھسیانہ ہو کر بالکل چپ ہو گیا۔ اگر محمد واقعی جانشین کی تقرری کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تو اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب ان میں طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ وصیت تو دور کی بات، مسلسل بگڑتی ہوئی صحت اور لوگوں کو بحث و مباحثے اور تو میں سے بھی وہ روک نہیں سکتے تھے۔ شاید ان کی بہتر نظر آتی ہوئی صحت سے ان لوگوں کو بھی غلط فہمی ہوئی۔ ان کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی جتنی سمجھ لی گئی تھی، یا شاید کمرے میں موجود ہر شخص اپنے فائدے کا واقعی تحفظ چاہتا تھا، یا دوسری صورت کہیے اس کے ساتھ امت کا تہہ دل سے خیر خواہ تھا۔ لیکن اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ تمام تر نیک خیالی کے ساتھ کچھ اور معاملہ بھی تھا۔ ان میں سے ہر شخص بھلے امت اور اسلام کی بابت نیک نیت رہا ہو، لیکن وہیں تقریباً ہر شخص کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ ہو نہ ہو محمد وہی بات دہرانے جا رہے ہیں جو انہوں نے صرف 3 مہینے پہلے مکے میں اپنی زندگی کے واحد اور آخری حج کی ادائیگی کے بعد واپسی کے راستے میں اشاروں اور کنایوں میں کہی تھی۔ کیا محمد پہلے سے ہی جانتے تھے کہ اس کے بعد وہ پھر کبھی مکہ نہیں آ سکیں گے؟
کیا وہ بھانپ چکے تھے کہ اب وقت آخر قریب ہے؟ کیا یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حج سے واپسی کے دوران ایک مخصوص موقع پر علی کو باقی سب سے ممتاز قرار دیا تھا؟ شیعہ کا خیال ہے کہ محمد اس بارے میں پہلے سے ہی صاف اشارہ دے چکے تھے۔ انہیں آخری وقت کی قربت کا پوری طرح سے ادراک تھا، اسی لیے انہوں نے حج کے موقع پر کچھ ان الفاظ میں اس بابت اظہار خیال کیا: وقت قریب ہے کہ خدا مجھے واپس بلا لے گا اور میں یقیناً اس کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ میں تمہارے بیچ دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے انہیں تھامے رہو تو تم کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتے۔ یہ دو چیزیں قرآن یعنی اللہ کی کتاب اور دوسرا اہل بیت یعنی میرے گھر کے لوگ ہیں۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے اور خود سے الگ مت کرنا تاکہ دوبارہ سے حوض کوثر یعنی جنت کے ایک تالاب پر واپس میرے پاس نہ پہنچ جائیں۔ دوسری طرف سنی عالموں کا اس پر اختلاف ہے۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ محمد کے بیان میں ان الفاظ کا بعد میں خود سے اضافہ کر دیا گیا، اور ویسے بھی محمد کے الفاظ سے بالکل واضح طور پر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہتے ہوں کہ وہ قریب ہی انتقال کر جائیں گے، لیکن 63 سال کی عمر بالخصوص 7ویں صدی عرب میں ایسی شمار ہوگی جب انسانی جسم اور توانائیاں یوں جواب دے سکتی ہیں کہ جوانی کے مزے لوٹنے والے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ محمد یقیناً جانتے تھے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں اور ان کا وقت قریب ہے۔ یہ بات تو درست ہے، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ محمد کو یہ توقع تھی کہ وہ مستقبل قریب میں چند مہینوں کے اندر ہی انتقال کر جائیں گے۔ وہ تو صرف مسلمانوں کو موت کی حقیقت سے آگاہ کر رہے تھے۔ موت سے کسی کو بھی چھٹکارا حاصل نہیں، اور جب یہ پیش آئے تو وہ صرف یہ یقینی بنا رہے تھے کہ لوگ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوں۔ خیر، محمد کا یہ بیان حج کے موقع پر ادا کیے گئے خطبات کی روایات میں جا بجا ملتا ہے، اور پھر اس کا دوبارہ اعادہ اس سفر سے واپسی پر ہوا۔ اس موقع کے وقت اور جگہ پر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یہ 10 مارچ سن 632 یعنی محمد کو لاحق ہونے والی جان لیوا بیماری سے 3 مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ حجاج کا قافلہ محمد کی سربراہی میں مکے سے واپس لوٹ رہا تھا کہ ایک رات کے لیے ان کا پڑاؤ غدیر خم پر ہوا۔ غدیر خم ایک چشمے کا نام ہے۔ غدیر سے مراد چشمے یا تالاب کے ہیں۔ اگرچہ یہ آنکھوں کو بھلی لگتی تصویر جیسے لقودق صحرا میں سرسبز نخلستان کا ٹکڑا تو نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ نخلستان قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں ہر وقت اتنا پانی میسر رہتا تھا کہ اس کی نمی سے تھوڑی بہت ہریالی ہو جاتی اور کھجور کے چند درختوں کے لیے اگنے کا سامان ہو گیا تھا۔ جزیرہ حجاز و عرب کے مغربی حصے کی بنجر پہاڑیوں اور سوکھی گھاٹیوں میں ایک معمولی سا چشمہ بھی اہمیت کا حامل ہوا کرتا تھا۔ جہاں پانی کا شائبہ بھی ہوتا، وہ جگہ اس راہداری پر سنگ میل کی حیثیت اختیار کر جاتی۔ غدیر خم کی اہمیت نسبتاً بڑھ کر تھی کہ اس مقام پر نہ صرف پانی تھا، بلکہ یہ چھوٹا مگر ایک سے زیادہ تجارتی راستوں پر واقع ایک چوراہا ہوا کرتا تھا۔ یہاں پہنچ کر حجاج کا قافلہ کئی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ جائے گا، اور ان میں سے کچھ مدینے کی طرف نکل جائیں گے، جبکہ باقیوں کا رخ شمال اور مشرق کی طرف اپنے آبائی علاقوں کی جانب ہوگا۔ یہ آخری رات ہے جب محمد کی موجودگی میں حجاج کی ایک بڑی تعداد جمع ہوگی۔ وہ اکٹھے ہی رات بسر کریں گے۔ اسی رات یہاں رش میں اضافہ ہوگا۔ غدیر خم کے مقام پر لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ علی، جو کہ آخری حج میں شامل نہیں تھے، یمن میں ایک سرکش گروہ کی کامیابی کے ساتھ سرکوبی کرنے کے بعد یہیں پہنچ چکے تھے۔ یمنی قبائل نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور وہ نوزائیدہ اسلامی ریاست کو ٹیکس دینے پر بھی راضی ہو چکے تھے۔ یوں اس مہم کے بعد جزیرہ عرب کا تقریباً حصہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ ہر طرف ایک جشن کا سما تھا۔ محمد کے لیے یہ خوشخبری تو تھی، اس کے ساتھ ہی انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس نادر موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے سامنے اپنے دیرینہ ساتھی اور متوسل، جو اب 35 سال کا ایک جوان مرد تھا، انتہائی سیانہ فہم اور فراست کا حامل ایسا جنگجو تھا جو ابھی ابھی ایک انتہائی اہم مہم کو کامیابی سے ہمکنار کر کے ان کے پاس واپس پہنچ چکا تھا۔ اس شام جب قافلے کے لوگوں نے اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کو اچھی طرح پانی پلا اور چارہ کھلا کر سیر کر لیا، خود اپنے لیے کھانا پکا کر کھا چکے اور سونے کی جگہیں بھی کھجور کے درختوں تلے ترتیب دی جا چکی، تو محمد نے حکم دیا کہ اونٹ کی کاٹھیوں پر کھجور کے پتے بچھا کر ایک چبوترا تیار کیا جائے۔ یہ چبوترا صحرا میں منبر کا منظر پیش کر رہا تھا۔
عشاء کی نماز کے بعد محمد اس ممبر پر چڑھ گئے۔ اس موقع پر جیسا کہ محمد خطابت کے لیے مشہور تھے، انہوں نے نہایت والہانہ انداز میں علی کو آواز دے کر بلایا اور اپنے ساتھ اس چبوترے پر شانہ بشانہ کھڑے ہونے کو کہا۔ علی آگے بڑھے تو محمد نے جھک کر ان کا ہاتھ تھام لیا اور کھینچ کر اوپر اپنے ساتھ لا کھڑا کیا۔ پھر انہوں نے علی کا ہاتھ پکڑ کر ہوا میں بلند کیا، ان کی کوہنی سے کوہنی ملا لی۔ یہ روایتی عرب معاشرے میں اعتماد اور اتحاد کی نشانی ہوا کرتی تھی۔ یہاں لوگوں کے ایک جمع غفیر کے سامنے انہوں نے علی کے لیے خصوصی دعا کی اور ان کے بارے میں یوں گویا ہوئے، وہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر توقف کیا اور بیان جاری رکھا، اللہ اس کو دوست رکھے جو علی کو دوست رکھتا ہے، اور اس کو دشمن رکھے جو علی کو دشمن رکھتا ہے۔ اس وقت یہ بات بالکل صاف تھی، کسی کو بھی شک اور شبہ نہیں تھا۔ کم از کم عمر کو اس بارے میں محمد کی منشا سمجھنے میں ایک ذرہ برابر مشکل نہیں ہوئی۔ روایت میں آگے چل کر درج ہے کہ عمر نے آگے بڑھ کر علی کو مبارکباد دی اور کہا، اب دن اور رات تم ماننے والے ہر مرد اور عورت کے مولا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ عمر نے بھی محمد کے اس اعلان کو ان کی جانشینی کا اعلان سمجھا اور موقع پر ہی تسلیم کیا کہ علی ہی محمد کے جانشین ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً یہ بات سمجھنی قطعی مشکل نہیں کہ وہاں صرف عمر ہی نہیں بلکہ ہر شخص نے محمد کی بات کا مطلب یہی سمجھا ہوگا۔ جس قدر یہاں تک اس روایت کا واضح بیان تاریخ میں درج ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تقریباً ہر شخص کا یہی خیال تھا۔ لیکن افسوس، یہاں بھی ابہام نے بالآخر اپنے پنجے گاڑ دیے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس موقع پر محمد واقعی باقاعدہ طور پر جانشین کا اعلان کر رہے تھے تو انہوں نے ایسا صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیا؟ وجہ یہ کہ سادہ اور آسان الفاظ میں ایسا کہنے کے وہ اشاروں اور کنایوں کا سہارا کیوں لیں گے؟ بلکہ اگر ان کا مقصد یہی تھا تو انہوں نے اپنے جانشین کا اعلان حج کے موقع پر مکے میں کیوں نہیں کیا، جب مسلمانوں کی سب سے زیادہ تعداد جمع تھی اور لوگ پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ حج مکمل ہونے اور پھر علی کی کامیابی کے باعث محمد خوشی سے سرشار تھے اور ایسے میں انہوں نے صرف اپنے انتہائی قریبی، جان سے زیادہ عزیز بیٹے کی مانند علی کے ساتھ محبت اور انس کا اظہار ضروری سمجھا تھا؟ یا کیا واقعی غدیر خم پر محمد کا پوری تیاری کے ساتھ لوگوں کو متوجہ کر کے یوں ایک چبوترا بنوا کر علی کی موجودگی میں یہ بیان محبت اور انسیت کے اظہار سے بڑھ کر معاملہ تھا؟ اگلے 3 مہینوں میں، جیسا کہ اس کے بعد آج 1400 سال بعد بھی ہر چیز تشریحات کی نظر ہو جائے گی، یہاں تک کہ محمد کے بیانات میں بھی طرح طرح کے مفہوم ڈھونڈے جائیں گے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے، لیکن ان کا مطلب کیا تھا؟ عربی اس لحاظ سے ایک انتہائی پیچیدہ زبان ہے۔ یہ تقریباً عقدہ مشکل ہے، ہر لفظ جیسے پراسرار یا سموئے ہوئے ہے۔ نفاست اور لطافت تو ظاہر ہے اس کا خاصہ ہے، لیکن اس زبان کی سخن سازی میں کئی باریکیاں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ مولا کو ہی لے لیں، اس کے کئی مطلب نکلتے ہیں: پالنہار، رہنما، متولی، محسن، دوست، یا پھر ہمدم یا ہمراز۔ کون سا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیوں ہے؟ اس سب کا انحصار کانٹیکسٹ یعنی سیاق و سباق اور ماحول پر ہے۔ تو یہاں مدعا یہ نہیں کہ محمد نے کیا کہا، انہوں نے مولا کہا۔ اصل مسئلہ تو سیاق و سباق کا ہے، اس ماحول کا ہے جہاں یہ کہا گیا، اس موقع کا ہے۔ اسی پر ہمیشہ سے ایک بحث چلی آ رہی ہے اور آج بھی لوگ اسی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔ سیاق و سباق پر تو ایک لامتناہی بحث ہو سکتی ہے۔ یوں کہا جاتا ہے کہ اگر عمر نے بھی اسی کی تائید کی جو محمد کہہ رہے تھے تو عین ممکن ہے کہ وہ بھی اسی بات کو دہرا رہے تھے جو اس مجمع میں موجود ہر شخص اور آج بھی ہر شیعہ اور سنی ایک ہی طرح سے متفق ہیں کہ علی بلا کسی شک اور شبے کے تمام مسلمانوں کے خصوصی دوست ہیں، ان کی طرح کا مقام کسی دوسرے کا نہیں۔ اسی طرح محمد کا غدیر خم کے مقام پر کیے گئے اعلان کا دوسرا حصہ بھی اس زمانے میں مشرق وسطیٰ کے سارے علاقوں میں دوستی اور نسبت کے اظہار، اعتماد اور اتحاد جتلانے کا رائج طریقہ تھا۔ اللہ اس کو دوست رکھے جو تمہارا دوست ہے، اسے دشمن رکھے جو تمہارا دشمن ہو۔ یہ عام تھا اور تب اس کی قدر کہیں بڑھ کر تھی۔ یہ تو جدید دور کا شاخسانہ ہے کہ اب سیاسی زبان میں اسے انتہائی بھونڈی شکل میں ڈھال دیا گیا ہے۔ بس کہا اور سمجھا جاتا ہے کہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے، یا پھر میرے دوست کا دوست میرا بھی دوست ہے۔ ان عبارات کو غور سے دیکھیں
تو فائدوں اور خود غرضی کی بو آتی ہے، جبکہ اپنی اصل حالت میں یہ مطلب کے لحاظ سے انتہائی اہم اعلان ہوا کرتا تھا۔ خیر، یہ تو اس طرح کے اعلان کی اہمیت کا بیان ہے، ورنہ اپنی اصلی حالت میں کسی بھی طور اس کے معنی یہ کبھی بھی نہیں رہے کہ مراد وراثت سونپنا ہے یا جانشین مقرر کرنا ہے۔ ان کلمات کی اصل تو اعتماد اور بھروسے کا اظہار ہوتا تھا، اور آج بھی تمام لوگ علی پر اندھا دھند اعتماد کرتے ہیں۔ ان کی محمد سے نسبت اور ان کی اہمیت کے بارے میں کسی کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ علی رسول خدا کے جانشین ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ تشریحات، تعویلات اور دلائل سے ہم سمجھتے ہیں کہ بات صاف ہو جائے گی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس طرح اصل بات مزید دھندلا جاتی ہے، اس پر کوہرا چھانے لگتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا، جس قدر وضاحت کی کوشش ہوئی اتنا ہی معاملہ گدلا گیا۔ اچھا، اگر کاغذ اور قلم لے بھی آتے تو محمد کیا لکھتے یا لکھواتے؟ جیسا کہ شیعہ پورے یقین سے کہتے ہیں، کیا وہ لکھواتے علی ان کے خلیفہ ہیں، یا یہ کہ علی ان کے جانشین ہیں؟ دوسری طرف سنیوں کا کہنا ہے، کون جانتا ہے کہ وہ کیا لکھواتے؟ ان کے خیال میں شیعوں نے اس معاملے کو خامخواہ کا طول دے رکھا ہے، وہ اپنے خیالوں کے ہاتھوں مجبور ہیں اور کچھ نہیں۔ لیکن شیعوں اور سنیوں کے بیچ اس اختلاف کو ایک طرف رکھیے، ذرا سوچئے کہ اگر محمد جو بھی لکھوا لیتے، ان کے ہر لفظ کی بھی وہی درگت بنتی جو ان کے حج کے موقع پر بیانات اور غدیر خم پر کیے اعلان کی بن چکی ہے۔ لوگ ایسے ایسے مطلب نکال لاتے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوتا، ایسی تشریحات آتی کہ ہم حیران و پریشان رہ جاتے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے مناظروں، بحث و دلیل کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ تب ہر شخص کا انفرادی سطح پر یہ دعویٰ رہا تھا کہ صرف وہی اصل مطلب سے واقف ہے، جواب جانتا ہے۔ تب کیا آج بھی یہی ہو رہا ہے؟ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ محمد کا مطلب کیا تھا، وہ کیا لکھوانے جا رہے تھے، یا کہیے وہ کیا چاہتے تھے۔ حالانکہ یہ دعوے تب بھی اور آج بھی کسی بھی طرف ڈھل کے ہوں ثابت نہیں کیے جا سکتے، اور یہ کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہے۔ حوالہ جات موجود ہیں، تاریخ لکھی ہوئی ہے، اور ایسی تفصیل موجود ہے جو کسی بھی دوسرے تاریخی معاملے میں نہیں ملتی۔ تو پھر یہ سارا جھگڑا کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے لیے ان حوالوں کی حدود کو سمجھنا ضروری ہے۔ اوائل دور میں تحریر کی گئی سوانح حیات ہوں یا تاریخ کا تفصیلی بیان، ہمیں صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ تب لوگوں نے کیا کہا، کیا کیا یا کیسے کیا۔ ان تاریخوں میں کہیں پر بھی یہ درج نہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کی نیت کیا تھی، یا مقصد کیا تھا، یا وہ کیا سوچ رکھتے تھے۔ ستم ظریفی یہ کہ تب اور آج بھی بحث اس بات پر نہیں ہوتی کہ کیا ہوا، بلکہ ہر شخص اس بات پر سر کھپا رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ظاہر ہے ان حوالہ جات میں جو چیز موجود ہی نہیں ہے وہ کیسے مل سکتی ہے؟ یہ تلاش بے فائدہ ہے۔ جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، سوال یہ تھا کہ محمد کیا سوچ رہے تھے۔ یہ سوال بعد میں علی کے بارے میں بھی آئے گا، اور پھر ان کے بعد حسین کے بارے میں۔ یوں ایک لڑی سی بن جائے گی۔ یہ سب کیا چاہتے تھے؟ وہ کیا جانتے تھے، یا وہ کیا نہیں جانتے تھے؟ ان سب سوالوں کا جواب ہمیں کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی بنیاد میں پڑنے والا شگاف وقت کے ساتھ پھیلنے کے ساتھ ساتھ ایک مجدھار کی شکل اختیار بھی کر گیا، جو روز بروز گہرا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی یہ درز بھرنے کا نام نہیں لیتی۔ لوگ بھلے جس قدر چاہیں پرجوش انداز میں دعویٰ کر لیں، تمام مذہبی اکائیاں اپنے آپ میں جمع ہو کر شور مچائیں، دھواں دھار تقریریں کر لیں، یا ہر دور کے عالم فاضل گلے پھاڑ کر شور مچایا کریں، یہاں تک کہ آنے والے وقتوں میں اس کے سبب خون کی ندیاں بھی بہیں گی، قتل و غارت کا میدان گرم ہو جائے گا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ اس معاملے میں قطعی سچ واحد شے ہے جو کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکے گا۔ وہ بے سود شور مچا رہے ہیں، دعووں کا انبار لگا ہوا ہے، اور ہر طرف خون ہی خون ہے۔ دیکھیے، قطعی سچ کا حصول یعنی پورا سچ مل پانا، اس کا دعویٰ تو سائنس میں بھی کوئی نہیں کر سکتا، جہاں ہر شے تحقیق، سچ اور دلیل سے مزین ہوتی ہے۔ آپ تاریخ میں اس کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ بخار کا زور بڑھ گیا، درد سے محمد کا سر پھٹا جا رہا تھا، ہلکی سی آواز بھی جیسے ہتھوڑا بن کر ان کے سر پر ضربیں لگا رہی تھی، اور شدید درد جیسے کھوپڑی کو چیر کر مغز میں اتر رہا تھا۔ محمد کی حالت اب ایسی نہیں تھی کہ وہ وصیت اور آخری خواہش کا اظہار کر سکیں۔ قلم اور کاغذ نہیں لایا گیا،
اور اگلی صبح تک ان کی حالت اتنی غیر ہو گئی کہ وہ حرکت کرنے سے بھی رہ گئے۔ رات بیت گئی تو صبح کاذب سے پہلے وہ جان گئے کہ اب وقت آخر قریب ہے۔ انہوں نے اب ایک آخری درخواست کی جو مان لی گئی۔ ان کی ہدایت کے مطابق 7 کنوؤں کے پانی سے انہیں نہلایا گیا۔ اگرچہ انہوں نے کسی سے کوئی وضاحت نہیں کی، لیکن بیویاں جانتی تھیں کہ روایتی طور پر یہ ایک میت کو نہلانے کی رسم تھی۔ محمد کو ان کی خواہش کے مطابق 7 کنوؤں سے جمع کیے گئے پانی سے نہلایا گیا، اور جب اس طرح پاکی کی رسم پوری ہو چکی تو انہوں نے مسجد کے احاطے میں وہاں لے جائے جانے کو کہا جو عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں صبح کی نماز با جماعت ادا کی جائے گی۔ انہیں سہارا دینے کے لیے 2 لوگوں نے مدد کی۔ یہ 2 لوگ علی اور عباس تھے۔ محمد ان دونوں کی گردنوں میں اپنی باہیں ڈال کر سہارے سے چل رہے تھے۔ عائشہ کے کمرے سے لے کر مسجد کے احاطے تک چند گز کا فاصلہ ہے، لیکن کمزوری اور بیماری کے سبب ان کے لیے یہ میلوں دور ثابت ہو رہا تھا۔ احاطہ پار کیا تو مسجد میں ایک سائے والی جگہ پر پہنچ گئے۔ محمد نے یہاں ایک چبوترے کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھانے کو کہا۔ اگرچہ وہ لیٹے ہوئے تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بیٹھے ہوں۔ یہاں سے وہ ابو بکر کو صبح کی نماز کی امامت کرتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ وہ لوگ جو اس دن وہاں موجود تھے، ان میں سے کئی نے روایت کر رکھا ہے کہ وہ صبح کی نماز کا یہ منظر دیکھ کر، اور خاص طور پر جب ان کے پرانے ساتھی ابو بکر کی آواز گونجتی تو سن کر مسکراتے رہے۔ یہ بھی درج ہے کہ محمد کا چہرہ تمتما رہا تھا، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا وہ خوشی کی تمتماہٹ تھی یا بخار کی گرمی سے وہ جل رہے تھے۔ شاید یہ لوگوں کے اپنے ایمان کی حرارت تھی۔ محمد کو ایک بار پھر اپنے بیچ دیکھ کر خوشی، ممنونیت تھی جو انہیں محمد کے چہرے پر بھی نظر آتی رہی۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ اطمینان سے بیٹھے مسجد میں گونجتی ہوئی ان آیات کو سنتے رہے جو پہلی بار انہوں نے جبرائیل سے سنی تھی۔ لوگ اس منظر کی محویت میں اس قدر کھو گئے کہ وہ بھول چکے تھے کہ محمد شدید بیمار ہیں۔ وہ درد سے دوہرے ہو رہے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بمشکل مسجد کے احاطے تک پہنچ پائے تھے۔ لوگوں کو ایک دم یقین سا ہو گیا کہ وہ ہمیشہ تندرست رہیں گے۔ انہیں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ وہ انہیں آخری بار دیکھ رہے ہیں۔ جب عبادت مکمل ہو گئی تو علی اور عباس نے انہیں ایک بار پھر سہارا دے کر عائشہ کے کمرے میں پہنچا دیا۔ محمد کے پاس اب صرف چند گھنٹے باقی تھے۔ کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ حقیقت پسند تھے، سمجھ رکھتے تھے۔ خدا کی قسم، میں نے محمد کی آنکھوں میں موت دیکھی ہے۔ علی کے چچا عباس محمد کو عائشہ کے کمرے میں پہنچانے کے بعد انہیں بتانے لگے۔ ان کے مطابق جانشینی کا معاملہ طے کرنے کا یہ آخری موقع تھا۔ انہوں نے علی سے کہا، چلو واپس چلیں اور ان سے صاف صاف پوچھیں۔ اگر اختیار ہمیں دے دیا تو کم از کم ہم جانتے ہوں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اگر سب کچھ دوسروں کے حوالے کر دیں تو بھی پرواہ نہیں، مگر ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوسروں کو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید کریں۔ لیکن علی میں اب ہمت نہیں تھی کہ وہ واپس جاتے اور ایک بار پھر محمد کو اس حالت میں پریشان کرتے۔ وہ خود تو وہاں موجود نہیں تھے، لیکن پچھلے روز جو ہنگامہ اس کمرے میں ہوا، ایک بار پھر انہیں تکلیف سے دوچار کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ علی نے کہا، واللہ میں نہیں جاؤں گا۔ اگر یہ ہم سے لے لیا جاتا ہے تو محمد کے بعد، بھلے محمد تاکید کر کے گئے ہوں، ہمیں کوئی نہیں دے گا۔ اس روایت میں بھی جہاں علی محمد کی حالت کے بارے میں تشویش کا شکار تھے، بیان سے ایسا بھی لگتا ہے جیسے دوسروں کی طرح علی بھی معاملات کی صراحت اور وضوح کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ واپس چلے بھی جاتے تو اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ابھی علی اور عباس یہی بات کر رہے تھے کہ محمد کو غش آیا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ جانبر نہیں ہو سکے۔ 8 جون سن 632 کو سوموار کے روز دوپہر کے وقت محمد انتقال کر گئے۔ عائشہ بتاتی ہیں کہ جب نزع کی حالت تھی تو محمد کا سر ان کی گود میں دھرا تھا۔ عربی میں ان کے الفاظ یوں ہیں کہ سینے اور منہ کے درمیان تھام رکھا تھا۔ اچانک انہیں لگا کہ جیسے ایک دم محمد کا سر بوجھل ہو گیا ہے۔ انہوں نے نیچے دیکھا تو وہ جا چکے تھے اور آنکھیں زندگی سے خالی تھیں۔ ان میں موت جھانک رہی تھی۔ یہ سنیوں کی روایت ہے، لیکن شیعوں کے مطابق جب ان کا انتقال ہوا تو عائشہ نہیں بلکہ ان کا سر علی کی گود میں دھرا ہوا تھا۔ یہ علی کی باہیں تھیں جنہوں نے رسول خدا کو آخری وقت پر سہارا دے رکھا تھا۔ علی نے ہی آخری سانسوں میں محمد کو 3 دفعہ کہتے سنا، اے اللہ میرے بعد میری امت پر رحم کر۔ مرتے ہوئے محمد کو کس نے تھام رکھا تھا، اس کی اہمیت تھی۔
وہ شخص نہایت اہم ہوگا جس نے ان کی آخری سانس ٹوٹتے ہوئے دیکھی، اس بکھری سانس کی حرارت کو اپنی جلد پر محسوس کیا، جس کے جسم کے ساتھ وہ چمٹے ہوئے تھے یا جس نے ان کو سہارا دے رکھا تھا۔ وہ ان کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ بعد میں یہ تفاصیل انتہائی اہمیت کی حامل ہوں گی، اتنی اہم کہ جیسے محمد کی روح نے جسم سے نکل کر اس شخص کے جسم میں اس کی روح کے ساتھ بسیرا کر لیا ہو جس نے مرتے ہوئے انہیں تھام رکھا تھا۔ گویا یہ وہ شخص ہے جس نے ہاتھوں میں اسلام کا ماضی اور مستقبل دونوں ہی تھام رکھے ہیں۔